بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تسلیم۔ اسلام عربی زبان سلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے امن۔ دہشت گردی ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بڑا ڈر، یعنی دہشت گردی کا مطلب حکومت اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا، یا وہ شخص جو سیاسی مقاصد کے حصول میں غیر قانونی تشدد اور دھمکیوں کا استعمال کرتا ہے، خاص طور پر عام شہریوں کے خلاف۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا اسلام اور دہشت گردی کے معنی ایک ہے؟ نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک جیسے تصور کیوں کرتے ہیں؟ بعض جگہ اسلام اور دہشت گردی لکھا جاتا ہے جو غلط ہے، کیونکہ جب اور کا لفظ کسی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، لیکن یہ اکٹھے تو نہیں، بلکہ جب بھی ان دونوں کا ذکر ہو تو ان کو اسلام اور دہشت گردی لکھا جائے، کیونکہ اسلام کا دہشت گردی سے مقابلہ ہے۔ دہشت گردی کا لفظ سب سے پہلے فرانس میں انقلاب کے دوران 1989 میں استعمال کیا گیا۔ 5 نومبر 1606 کو کنگ جیمز کو مارنے کے لیے ہاؤس آف لارڈز میں ایک بم رکھا جاتا ہے۔ بم رکھنے والا رابرٹ کیٹزبلٹ، کیا وہ ایک مسلمان تھا؟ 1 اکتوبر 1910 میں امریکہ کے لاس اینجلس ٹائم کی نیوز پیپر کی عمارت میں دھماکہ ہوتا ہے جس میں 20 معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، اور دھماکہ کروانے والے 2 بھائی تھے، ایک کا نام جان اور دوسرے کا نام جیمز تھا، اور دونوں عیسائی تھے۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ 9 اکتوبر 1934 کو یوگوسلاویہ کے بادشاہ الیگزینڈر اول کو بلغاریہ کے ایک آدمی ولادو چیرونیمسکی نے مارا، جو بھی ایک غیر مسلم تھا۔ 1 مئی 1961 کو پہلا امریکی جہاز ہائی جیک کیا گیا جس کو ہائی جیک کرانے والا انتولیو ریماریز اورٹیز تھا، جو بھی ایک غیر مسلم تھا۔ 1941 سے 1945 تک یہودی دہشت گردی تنظیموں کی طرف سے 259 سے زیادہ دھماکے کیے گئے۔ کیا وہ مسلمان تھے؟ 31 اکتوبر 1984 کو ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا۔ مارنے والے ستونت سنگھ اور بیانت سنگھ تھے۔ کیا وہ بھی مسلمان تھے؟ ہٹلر نے جب 60 لاکھ یہودی مارے، کیا وہ بھی مسلمان تھا؟ 22 جولائی 1916 کو کیلیفورنیا کے سین فرانسسکو میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے جس میں 10 معصوم افراد مارے جاتے ہیں۔ بم رکھنے والا لوگی گیلانی تھا۔ کیا وہ بھی مسلمان؟ کیا یہ سب کے سب مسلمان تھے؟ کیا ان میں مرنے والا مسلمان نہیں تھا؟ تو پھر مذہب اسلام کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں؟ کیا انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں؟ کیا امریکہ جو عراق میں کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں؟ کیا شام میں جو امریکہ کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں؟ اگر یہ سب مسلمان ہیں اور ان پر ظلم کرنے والا غیر مسلم ہے تو پھر انہیں کوئی دہشت گرد کیوں نہیں کہتا؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ کیا مسلمانوں کو قتل کرنا دہشت گردی نہیں؟ 1789 میں جب امریکہ افغانستان میں روس کو شکست دینا چاہتا تھا، اس وقت ان کا ایک نعرہ تھا، ویسٹ اور اسلام کا صرف ایک دشمن ہے اور وہ ہے کمیونسٹ۔ اس وقت امریکہ مسلمانوں کی مدد سے روس کو شکست دینا چاہتا تھا اور مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ لیکن 1989 میں جب کمیونسٹ کو شکست ہوئی تو پھر ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ویسٹ کا ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو اسے اس کے مذہب سے بلایا نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی مسلمان کے نام پہ دہشت گردی کرتا ہے تو اسے مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام زور و جبر سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام امن سے، پیار سے پھیلا ہے۔ کیا مساجد کو شہید کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا زمین پر خون بہانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے مسلمان بھائی کو مارنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بچے کو یتیم کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ لوگ اسے اسلام کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس پیغام کو عام کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ان واقعات کا پتہ چلے، تاکہ کل اگر کوئی اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑے تو وہ یہ حقائق بتا کر ان کو چپ کرا سکے کہ یہ حملے کروانے میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے اپنے ہی اس میں شامل تھے۔